حضرت نے وہی کہا کہ یہ جو تم نے باتیں بنا لی ہے، کیا تم نے اللہ سے کچھ وعدہ نہیں کیا تھا؟ اللہ نے کیا وعدہ لیا ہے؟ قرآن میں صاحب میں فرمایا گیا کہ کافروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، اور جو کفر کی حالت میں مرے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ گنتی کے چند دن ہی رہنا ہے؟ کیسے کہہ رہے ہو؟ بھائی کافر ہوگا جو، ایمان والا جو رہے گا، اگر اس کے جو گناہ ہیں تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ سزا کے لیے کچھ دن اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو یہ بات کہتے ہیں نا، رائی کے برابر بھی ایمان رہا تو جہنم میں جا کر واپس نکل آئے گا، اس طرح بات نہیں بھی کرنا چاہیے۔ کچھ ہمارے بیچارے نادان مسلمان سوچتے ہیں رائی کے برابر اتنا تو ایمان ہے ہی، یہ کلمہ تو پڑھتے ہی ہیں ہم، کلمہ پڑھتے ہیں، آپ پورا قرآن بھی یاد کر لیں، لیکن ایمان کی حالت میں موت نہیں ہوئی تو مطلب کیا ہے؟ پورا قرآن یاد کر لیں، پوری حدیث یاد کر لیں، سب یاد کر لیں، لیکن خاتمہ ہی ایمان پر نہ ہو تو رائی کے برابر آپ ناپ سکتے ہو؟ تو بات یہ کرنا ہے کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو اب یہاں رائی کے برابر بولنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رائی کو اٹھائے اور ایمان اتنا سا ہے۔ ایمان کی ایک جسم ہے، جسمانیت اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا۔ ہاں ایمان زیادہ ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا، لیکن اس کی جسامت نہیں بتائی گئی۔ یہ رائی کے برابر بتانے سے مقصود یہاں پر یہ ہے کہ ایمان اگرچہ ایمان کی حالت میں گیا، گناہ زیادہ تھا، ایمان کی حالت میں تھا لیکن گناہ بہت کر کے گیا، تو اب بدلے میں جہنم میں جائے گا، اس کی سزا ہوگی، لیکن واپس اسے نکال کر پاک صاف کر کے نہلا دھلا کر پھر جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا۔ لیکن جو کفر کی حالت میں مرا تو فرمایا جاتا ہے کہ اسے تو ایک بکسا ہوگا بہت بڑا، جو آگ جلتا ہوگا، اس کے اندر اسے ڈال کے تالے مارے جائیں گے، پھر اس کو دوسرے باکس میں ڈال کے تالے مارے جائیں گے۔ اس طرح ہے حدیث پاک میں، بہار شریعت میں لکھا ہے، کئی باکس میں ڈال کر تالے مار کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بالکل نیچے پھینک دیا جائے گا اس کو۔ یہ کس کے لیے؟ جو کافر ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامی، یہ جو سوچ رہے ہیں کہ ہمیں چند دن کے لیے ہی ڈالا جائے گا، ان کی خام خیالی ہے۔ اللہ نے تو وعدہ لے لیا ہے نا، اللہ نے تو وعدہ لیا نا، ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ جو نیکوکار ہوں گے انہیں جنت ملے گی، اور جو برائیوں میں ہوں گے، برائی مطلب برائی کرتے کرتے کفر کی حالت میں گئے، اس کے بارے میں فرمایا گیا اسے تو جہنم میں ہی ڈالا جائے گا، اور گنتی کے چند دن نہیں۔ وہ اللہ رب العزت اس کے معاملات بعد میں کیا ہیں اس کا ہمیں علم نہیں، لیکن جو حدیث مبارکہ اور ساری چیزوں سے کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، وہ چیز واضح ہے۔ تو یہ خیالات نکال دینا کہ چند دنوں کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس کے بعد ہم آزاد ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں۔ اور میرے عزیزوں، کیا جہنم کو یوں ہی آنے جانے کا راستہ سمجھ کے رکھیں؟ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ کہا جاتا ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، سب سے ہلکا عذاب، جس کا اثر یہ ہوگا کہ جس جہنمی کو پہنایا جائے گا اس کے اثر سے اس کا بھیجا کھولنے لگے گا، یہاں تک کہ اس کے ناک سے اور کان سے اس کے بھیجے بہنے لگیں گے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب، اور جس کو دیا جائے گا اس شخص کو یہ محسوس ہوگا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب مجھ پر ہو رہا ہے۔ یہ تو میں نے ہلکا بتایا آپ کو حدیث مبارکہ کے ذریعے کہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، وہ جہنم کی جوتیاں پہنائی جائیں گی آگ کی، اس کا یہ اثر ہوگا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ چند دن کے لیے جانا، یہ حلوہ مت سمجھو چند دن کے لیے آنا، کبھی کبھی یہ بھی تو سوچو وہاں کا ایک ایک دن کتنا بڑا بڑا دن ہوگا۔ آپ کی 60 سال کی 70 سال کی زندگی، محشر کا وقت وہ کتنا بڑا ہوگا، وہاں کے دن کتنے بڑے ہوں گے، ساری چیزیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جہنمی جب چیخیں گے، پکاریں گے، چلائیں گے درد سے اور بات کرنے کی کوشش کریں گے، تو روایتوں میں 70 سال تک، 70,000 سال یا 70 سال تک چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، کوئی جواب ہی نہ آئے گا۔ پھر اس کے بعد اسی طرح کی مدت میں جو داروغہ جہنم ہے ان کی جانب سے آواز آئے گی کیا کرنا ہے، تو ان کی جانب سے بات آئے گی، پھر اتنی مدت گزر جائے گی، پھر اس کا جواب آئے گا تمہیں ہمیشہ اس میں ہی رہنا ہے۔ ایک جواب، ایک سوال پر اتنے سال گزریں گے۔ اب ذرا سوچو، ہم تو یہاں تھوڑی دیر لیٹ ہو جاتا ہے برداشت نہیں ہوتا کچھ، وہاں تو برداشت کرنا ہی پڑے گا نا بہت ساری چیزیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، عرض اتنا کرنا ہے، ہم عشقی کا گھر یہ ہمارا نہیں ہے، اور یہ یہودیت کی چال چھوڑیں، یہودیت کی فطرت چھوڑیں۔ قرآن نے جن چیزوں کی مذمت کی ہے، یہ سارے اوصاف جو گنائے جا رہے ہیں وہ یاد کرو کر کے اسی لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ ان قوموں کو یاد کر کے ان کو نظر کے سامنے رکھ کر اپنی زندگی ویسا نہ گزاریں، اپنی زندگیوں کو اس طرح مت گزارو، کیونکہ تمہارے سامنے ان پچھلی قوموں کے بھی حالات قرآن کے ذریعے پیش کر دیے گئے، حدیث میں اس کے ذریعے تفصیلات دے دی گئی،
اور تمہیں کس کے طریقے سے زندگی گزارنا ہے وہ رسول بھی تمہارے سامنے موجود ہیں، ان کے اصحاب بھی تمہارے سامنے موجود ہیں، ان کے مشن کو لے جانے والے اولیاء اکرام بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، تو تم بہکو مت، اپنے آپ کو سنبھالو۔ یقیناً زندگی میں اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے، انسان اپنی مصروفیات میں رہتا ہے، تو اپنے آپ کو کسی نہ کسی کے سپرد کرے رہو۔ کسی نہ کسی سے مراد اہل سنت اور جماعت کے ہر گھر میں نہیں پہنچنا ہے، اور کسی جگہ پر اگر آپ کو غلط خیالات ڈالا جا رہا ہے تو آپ اس کی تفتیش کریں۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ سب کا ساتھ سب کا وکاس، پھر سے میں کہتا ہوں، ہر جگہ نہیں چلتا، بھائی چارگی میں کریں، سب جگہ کریں، لیکن عقیدوں میں سمجھوتا مت کرنا اس چیزوں کو لے کر۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آگے اور بھی ہے آیت مبارکہ میں انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کروں گا، بس اس کا ترجمہ سماعت کر لیں، اس کی تفصیلات آنے والی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ میں نے کہا نا، جس کا ترجمہ اور تفصیلات میں نے بتا دی، اسی کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ رب العزت کہتا ہے نا، کیا جو تم چھپاتے ہو اللہ جانتا ہے سب چیزیں، جس چیز کا وعدہ لیا تم اسے بدلتے ہو اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ گنتی کے چند دن ڈالا جائے گا۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، ہم جانتے ہیں اللہ جو چیز ہم چھپا رہے ہیں اللہ جانتا ہے سب چیزیں۔ یہ من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ، کہ جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کو گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنم میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے گناہوں نے گھیراؤ کر لیا، میں نے تفصیل کر لی، یہاں گناہوں سے گھیراؤ سے مراد یہ نہیں کہ جس نے زنا کاری کی یا چوری کی، ڈکیتی کی، توبہ ہے اس کے بعد معاملات ختم ہے، لیکن گناہ کرتے کرتے کفر کر دیا، اس کے لیے جہنم کے معاملات ہیں، کیونکہ لفظ کیا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون کا لفظ ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، تو جو لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ گنہگار ہیں کہ جنہوں نے گناہ کرتے کرتے کفر کر لیا۔ اور جس طرح جہنم میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، جنتیوں کے بارے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیا، ایمان والے ہیں، اچھے عمل کر کے گئے، تو ان کے بارے میں کہا گیا یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو قرآن نے صاف الفاظ میں یہ ساری چیزیں کہہ دی، تو یہودیت کی چال کو چھوڑنا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ کیا کیا چیزیں میں مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے بولتا ہوں کہ اپنے چہرے کو دو مت بناؤ، ایک چہرہ رکھو، حق کو مت چھپاؤ، کسی کی سرداری آتی ہے، بڑا پن آتا ہے تو اس کی غیبت میں مت پڑ جاؤ، یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بالخصوص، جب قرآن کے علاوہ بقیہ کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی، ان کی صفتوں کو بیان کیا گیا، تو تم قرآن کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں کو کیوں چھپاتے ہو؟ یہ بھی مت کرو، یہ بھی یہودیت کی چال ہے۔ تو یہ سب چیزیں، اور پھر جہنم سے بے خوف ہو جانا، یہ بھی یہودیوں کا ہی طریقہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ہم نے اپنے اندر مضبوطی کے ساتھ ایک یقین کامل رکھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، ان کی تعریف کرنی ہے، ان کی صفات و اوصاف کو اختیار کرنا ہے، اہل سنت اور جماعت کا جو عقیدہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے ادا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا اور دعا ہے اس ماہ سیام کے صدقے طفیل، یہ عشرہ مغفرت ہے مولا، بے حساب ہم سب کی مغفرت عطا فرما۔ مولا تعالیٰ اس محفل میں بڑے بوڑھے جوان بچے سب بیٹھے ہیں، ہم میں سے جس کا بیٹھنا پڑھنا بولنا تجھے پسند آیا ہو اس کے سبب ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اس مسجد میں نکلنے سے پہلے ہم سب کو جہنم سے آزاد ہونے والے میں نام درج فرما دے۔ مولا جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہے نیک اولاد عطا فرما، جو بے جوڑ ہے نیک صالح جوڑ عطا فرما، جن کی اولاد ہے انہیں نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما۔ والدین کا سایہ دراز فرما دے مولا، جن کے والدین کوچ کر کے انہیں کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ صالح مقام عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ مولا تعالیٰ تیری بارگاہ میں بہت کچھ کہنے سننے کو ہے مولا، یہاں پر جتنے حاضرین ہیں سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ آرزوئیں، تمنائیں، مرادیں، حسرتیں ہیں، تو علیم و خبیر ہے مولا، تو دلوں کے خدشات بھی جانتا ہے۔ ان سب کی تمام تر جائز مرادوں کو، تمناؤں کو تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول و مقبول فرما۔ مولا جانے انجانے میں زبانوں سے اگر کچھ زیادتی ہوئی ہو تو معاف فرما دے، کسی کی دل شکنی ہوئی ہو تو مولا تو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس کے دلوں میں بھی ہمارے لیے رحم عطا فرما۔
مولا ہم سب کے دلوں میں الفت و محبت عطا فرما، نا چاکین نا اتفاقی سے ہم سب کو ہم کنار فرما دے۔ اے اللہ مسجدوں میں الفت و محبت عطا فرما، مسجد سے الفت و محبت عطا فرما۔ مولا جھگڑے فتنے فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما، بالخصوص ہماری مساجد کو لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے سے تو محفوظ فرما دے، غیروں کی نظر سے مولا ہماری مساجد کی تو حفاظت فرما۔ مولا تجھ سے یہ کیوں کہوں، یہ عطا ہو وہ عطا ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں وہ دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو۔ آخر میں اتنی التجا اور ہے مولا، بالخصوص تو فلسطین پر رحم فرما دے مولا، وہاں کے بچوں پر رحم فرما دے مولا۔ اے اللہ آج افطاریوں میں کھانے کے وقت ان کا تصور آتا ہے، ہم اچھی اچھی غذائیں کھا رہے ہوتے ہیں مولا، لیکن وہاں کے بچے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں مولا۔ ایک جگہ پر تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ افطار کے وقت میں ہمارے ہاں جہاں بے شمار نعمتیں موجود ہوتی ہیں وہاں نیمبو کا رس اور گھاس کو پکا کر کھایا جا رہا ہے۔ اے اللہ غیب سے ان کے لیے رزق عطا فرما دے، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے، اور مولا جو تو نے ایمان کی قوت ان میں عطا کی ان کا صدقہ ہمارے ایمان میں بھی عطا فرما دے، ہمارے نوجوانوں میں بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے درمیان کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے، اے اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلاموں کو بھیج دے۔ اے پاک پروردگار عالم ہم گنہگاروں کی ان صداؤں کو سن لے، ماہ سیام کا واسطہ، ماہ رمضان کا واسطہ تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے مولا۔ ہماری یہی التجا اور دعا ہے، فلسطین کو ان غیروں یہودیوں سے مولا تو آزاد فرما دے، یہودیوں سے تو آزاد فرما دے، یہودیوں سے تو آزاد فرما دے۔ یا آل الف الفضول انظر حالنا، یا آل الف الفضول انظر حالنا، یا آل الف الفضول انظر حالنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔